السلام علیکم۔ پاکستان میں آئی پی پیز ایک پیچیدہ اور متنازع معاملہ ہے جو کہ بجلی کی قیمتوں، سرکولر ڈیٹ اور توانائی کے شعبے سے بہت ساری پالیسیوں سے جڑا ہوا ہے۔ آئی پی پیز ہے کیا؟ آئی پی پیز وہ نجی کمپنیاں ہیں جن کا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، اور یہ معاہدہ 1994 اور 2002 کے درمیان متعارف کرایا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق یہ پرائیویٹ کمپنیاں بجلی پیدا کر کے اس کو حکومت پاکستان کے نیشنل گریڈ کو فروخت کرتی ہیں تاکہ حکومت پاکستان اس بجلی کو ڈیوائیڈ کر سکے، اور یہ اس لیے معاہدہ کیا گیا تھا تاکہ بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو اور حکومت پاکستان نجی سرمایہ کاری کو فروغ دے کر پاکستان کے توانائی کے شعبے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں وہ نجی کمپنیاں۔ اب اس مسئلے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ بہت زیادہ مہنگے معاہدے ہوئے ہیں جو حکومت پاکستان نے کیے تھے 1994 اور 2002 کے درمیان میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان آئی پی پیز کمپنی سے بجلی لیں یا نہ لیں تو ہمیں بہرحال کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی ہیں حکومت پاکستان کو ان آئی پی پیز کمپنیز کو، تو جس کی وجہ سے یہ بجلی کے نرخوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بجلی کے اس اضافے کا بوجھ عوام کے اوپر پڑتا ہے، بجلی کے اس اضافے کا بوجھ، اس کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ ان انڈسٹریلسٹ پہ پڑتا ہے، ان کارخانے چلانے والوں پہ پڑتا ہے، ان دکانداروں اور تاجروں پہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر یہ ایک انرجی کا بحران چل رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ ہے۔ حکومت آئی پی پیز کو وقت پر ادائیگی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں پر قرض بڑھتا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 2600 ارب روپے تجاوز کر چکا ہے جو کہ سرکولر ڈیٹ ہے پاکستان کے اوپر۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کمپنیاں مہنگے فیول کے اوپر، فرنس آئل کے اوپر یا ڈیزل پر یہ چلنے والی ہیں، یہ ماحول دوست نہیں ہیں۔ تو جس طرح ہی یہ فرنس آئل یا ڈیزل یہ مہنگا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ڈالر مہنگا ہوتا ہے، تو یہ ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جب ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے بجلی کے قیمتوں میں بھی ایک طرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آئی پی پیز یہ سولر ونڈ کا استعمال کرتی یا سولر انرجی کی طرف جاتی، جس سے بجلی سستی ہوتی اور عام عوام کو بھی ریلیف ملتا۔ اب ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ معاہدوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ حکومت نے 2021 میں کچھ آئی پی پیز سے معاہدے ری نیگوشیٹ کیے ہیں، ری نیگوشیٹ کر کے ان کو شفاف اور پائیدار بنانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ سستے توانائی کے ذرائع ہمیں ڈھونڈنے چاہیے کہ ہمیں ان مہنگی بجلی سے جان چھڑا کر ہمیں سستی ہائیڈرو، سولر اور ونڈ پاور انرجی کی طرف جانا چاہیے تاکہ مہنگی بجلی کی ضرورت کم ہو، اور جو دوسری بجلی ہمیں سولر سے ملتی ہے یا ونڈ سے ملتی ہے یا تھرمل ہے، اس سے ہمیں یہ آسانی ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو سرکولر ڈیٹ ہے پاکستان کے، جو 2600 ارب روپے کے گردشی قرضے ہیں، یہ سرکولر ڈیٹ ہے، یہ کم ہو، حکومت ان پہ کنٹرول کرے، ایسا میکانزم بنائے کہ بجلی کا یہ جو نظام ہے، اس کی قیمتوں کا نظام یہ بہتر ہو سکے اور کم ہو سکے۔ اچھا، نیٹ میٹرنگ اور لوکل پروڈکشن، اگر زیادہ لوگ سولر پینلز لگائیں گے اور نیٹ میٹرنگ کے ذریعے بجلی بیچیں تو اس بحران کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نیٹ میٹرنگ یہ تھا کہ پہلے اگر کسی گھر کے اندر یا کسی آدمی نے کوئی سولر پینل لگایا ہوا تھا اور اس سولر پینل سے جو اضافی بجلی تھی وہ حکومت پاکستان کو یا نیشنل گریڈ کے اندر وہ جمع ہوتی تھی تو اس کی قیمت 27 روپے تھی۔ بعد میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کے اوپر ری نیگوسیشن کیا، انہوں نے وہ بیٹھ کے انہوں نے ایک میٹنگ کی، میٹنگ کال کرنے کے بعد انہوں نے بجلی کی اس قیمت خرید کو، جو عام شہری سے ہم حکومت پاکستان یا نیشنل گریڈ میں بجلی جو جمع ہو رہی تھی وہ 27 روپے فی یونٹ کے حساب سے جمع ہو رہی تھی، لیکن اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یہ کیا، اس کو ری نیگوشیٹ کیا، ریوائز کیا اس پرائس کو، اور 10 روپے اس کا چارج کر دیا۔ یعنی اب اگر کوئی آدمی سولر پینل سے جو اضافی بجلی ہے وہ حکومت پاکستان کو نیشنل گریڈ میں دینا چاہتا ہے تو وہ 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے دے گا۔ بہرحال یہ بہت بڑا تھا، پہلے حکومت کہہ رہی تھی صوبہ تو پروموٹ کر رہا ہے سولر پینلز کو، سولر کے اوپر پروڈکشن کو، بجلی کو، لیکن جو وفاق کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم 27 روپے فی یونٹ کے حساب سے نہیں، ہم 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے لیں گے۔
اب یہ ہے کہ آئی پی پیز کا معاملہ پاکستان میں بجلی کے بحران اور مہنگی بجلی کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اگر حکومت پالیسی میں بہتری لائے، سستے ذرائع پر سرمایہ کاری کرے، جیسے کہ سولر انرجی ہے یا ونڈ پاور انرجی ہے یا ہائیڈرو انرجی ہے، تو اس سے مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور گردی جو ہمارے سرکولر ڈیڈ ہیں یہ بھی کم ہو جائیں گے، تو ملک کو سستی اور پائیدار بجلی مل جائے گی۔ پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ مہنگے معاہدے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو پاکستان نے مہنگے معاہدے کیے تھے، کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ رقم جو 2024 میں 1500 ارب روپے سے تجاوز کر چکی تھی اور اب تقریباً 2600 ارب روپے بنتی ہے۔ اس وجہ سے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کو ان کمپنیوں کو ادائیگی کے لیے عوام سے زیادہ رقم وصول کرنا پڑتی ہے۔ اچھا، ہمارے اوپر سرکولر ڈیٹ وہی 2600 روپے بنتا ہے۔ اچھا، جو یہ آئی پی پیز کمپنی ہے یہ مہنگا پاور استعمال کرتی ہیں، فرنس آئل استعمال کرتی ہیں، ایل این جی استعمال کرتی ہیں، کوئلہ استعمال کرتی ہیں۔ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں فرنس آئل مہنگا ہوتا ہے، ایل این جی مہنگی ہوتی ہے یا کوئلہ مہنگا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے ڈالر کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ جو خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈالر میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ڈالر مہنگا ہوتا ہے ان چیزوں کی قیمتیں آٹومیٹکلی مہنگی ہوتی ہیں۔ آئی پی پیز ہمیں مہنگے داموں یہ چیزیں فروخت کر دیتی ہیں۔ 2022 اور 23 میں فرنس آئل اور ایل این جی کی قیمتوں میں اضافے نے بجلی کے قیمتوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کیا تھا۔ چوتھے نمبر پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ جب یہ بجلی ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی ہے اس ترسیل کے نظام کے اندر، تقریباً 20 سے 25% بجلی یہ الیکٹریسٹی یہ چوری ہو جاتی ہے، لائنز کے اندر کہیں ضائع ہو جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بجلی مہنگی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیکس اور سرچارجز ہیں، جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے، کہ حکومت بجلی کے بلوں میں مختلف ٹیکس اور سرچارجز شامل کر دی ہے، جیسے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، ہر مہینے جو یہ پاور ہے اس کی قیمت کے اندر وہ ہم ٹیکس لیتے ہیں۔ اچھا، جنرل سیلز ٹیکس ہے، نیلم جیلم سرچارجز ہیں، اسی طرح سے ڈیٹ سرچارجز ہیں، اور یہ جتنے بھی قرضے ہیں ان کا بوجھ ڈیفینیٹلی بجلی کے اوپر پڑتا ہے۔ اب اس کا ذمہ داری یہ ہے کہ ناقص پالیسی ہے جو ای سی سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے یہ ہر مہینے ریوائز کر رہی ہوتی ہے، یہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ان کی پالیسی ایک طرح سے ناقص ہے۔ ناقص پالیسی اس طرح سے ہے، پہلے 27 روپے تھا، اب انہوں نے کہا ہم 10 کے حساب سے دیں گے۔ ایک واضح ان کو پالیسی بنانی چاہیے، جب پالیسی ان کی واضح بنے گی تو یہ معاملات آگے بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو پاکستان میں بجلی مہنگے ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں یہ مہنگے معاہدے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک عام پاکستانی، عام انڈسٹریلسٹ، کارخانے لگانے والے، کارخانے چلانے والے اس بحران کا شکار ہیں، اور اسی انرجی کے بحران کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت ساری جو کاٹن ملز ہیں یہاں سے شفٹ ہو کے، کیونکہ پاکستان کے اندر کپاس کو چاندی کا ریشہ، اس کو کاٹن کو کہا جاتا تھا، یہ ایک چاندی جیسی فصل تھی، یہ یہاں سے شفٹ ہو کے انڈسٹریز بنگلہ دیش میں چلی گئی ہے۔ بہت سارے انڈسٹریلسٹ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اگر ملک کے اندر بجلی کے ریٹ یا نرخ کم ہوں گے تو اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، انڈسٹریز چلیں گی، کارخانے چلیں گے، اور پاکستان کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے یہ کمی کی طرف جائے گی۔ جو پاکستان کے اندر یہ جو انڈیکس ہے ہمارا ان امپلائمنٹ کا، یہ کم ہو کے لوگ بہت زیادہ امپلائڈ ہو جائیں گے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، امپورٹ نہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی۔ بہت شکریہ۔